السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجہول راوی کا تخصصاتی مطالعہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں لفظ جہالت کی لغوی اور اصطلاحی معنی پر۔ جہالہ اور جہل یہ دونوں لفظ مصدر ہیں جاہلہ سے، جاہلہ یجہل جہلا و جہالتاً۔ لغت کے علماء نے لفظ جاہلہ کے 3 معنی لکھے ہیں، جیسا کہ علامہ اصفہانی رحمہ اللہ نے المفردات فی غریب القرآن ہے، صفحہ نمبر 102، اس میں یہ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا معنی ہے اعتقاد شیء بخلاف ما ہوا علیہ، کسی چیز کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھ لینا حالانکہ وہ اصل کے برخلاف ہو، یعنی درستگی کے برخلاف نظریہ بنا لینا۔ دوسرا معنی فعل شیء بخلاف ما حقہ ان یفعل، کوئی ایسا کام کرنا کہ حقیقت میں یعنی اس کے برخلاف ہو۔ انسان کوئی کام کرتا ہے لیکن جب تتبع غور و فکر کرتا ہے تو دوسرا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ کیا جائے۔ جو حق والا کام تھا، درست کام تھا، وہ چھوڑ کر اس کے خلاف کوئی کام کر لیتا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6۔ تیسرا معنی لغت میں خلو النفس من العلم، یعنی انسان کا علم سے خالی ہونا، علم سے دور ہونا۔ جیسے کہہ دیتے ہیں جہلت الشیء اذا لم تعرفہ، یعنی مجھے چیز کا علم نہیں ہے۔ جب آدمی کسی کو پہچانے گا نہیں تو یہی کہے گا جی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ امام اصفہانی رحمہ اللہ یہ جو تیسرا معنی ہے خلو النفس من العلم، اس کے بارے میں امام اصفہانی صاحب فرماتے ہیں هو الاصل، یہ اصل معنی ہے، یعنی جہل کے معنی میں یہ اصل ہے کہ آدمی کا اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نے ایک لغت کی کتاب سے بحث کی ہے، تو اور بھی ماشاءاللہ 20 لغت کی کتابیں ہیں، آپ ضرور ان کتابوں سے بھی اس کا معنی دیکھیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لفظ مجہول جس میں مفعول ہے جاہلہ سے، جیسے کہا جاتا ہے ارض مجہولہ لا اعلام بها ولا جبال، تو لفظ مجہول کی جمع مجہولون آتی ہے اور مجاہیل آتی ہے، مجہولون اور مجاہیل۔ مجہول کا اصطلاحی معنی یعنی جہالہ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ راوی پر طعن کے اسباب میں سے ایک سبب راوی کا مجہول ہونا بھی ہے۔ تو اصطلاحی کیا تعریف ہے؟ بے اللہ یعرف فیہ تعدیل ولا تجریح، ایسا راوی جس کے بارے میں جرح و تعدیل کا علم نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کسی نے ضعیف کہا ہے یا ثقہ کہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، عدم علم ہے، عدم معرفت ہے، نہ ہی تعدیل معلوم ہے نہ ہی جرح معلوم ہے، اسے کہہ دیتے ہیں مجہول۔ اور یہ تعریف حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کی ہے نزہۃ النظر صفحہ نمبر 41 میں۔ اس تعریف میں وہ راوی بھی آ گیا جس کی ذات کا علم ہے، یعنی اس راوی کے نام کا پتہ ہے، ذات کا پتہ ہے، لیکن ایم جرح و تعدیل نے
عدالت اور اس کے ضد کے اعتبار سے اس کی حالت کو نہیں پہچانا، اور دوسرا وہ راوی بھی اس میں شامل ہو گیا جس کی ذات کا ہی پتہ نہیں ہے، یہ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ اور یہ جو تیسرا معنی ہم نے کیا ہے لغت کا اصفہانی صاحب نے، یہ یہاں وہی مراد ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مجہول لیس هو الجاہل، مجہول جاہل نہیں ہے، بلکہ مجہول وہ راوی ہے جس پر جاہل کا اطلاق ہو، اور جاہل حقیقت میں وہ امام ہوتا ہے، ناقد ہوتا ہے جس نے اس کو پہچانا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اور یہ یعنی کسی راوی کی مکمل معرفت نہ ہونا، سکہ ہے، ضعیف ہے وغیرہ، علم نہ ہونا، یہ جرح و تعدیل کے امام میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بس اوقات ایسے بھی راوی ہیں کہ ان کا علم نشر نہیں ہوتا، یا وہ بڑے بڑے شہر میں نہیں ہوتے، وہ دور جنگل بیابان کی بستی میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، اس وجہ سے وہ ان کا علم عام نہیں ہوتا، شاگرد عام نہیں ہوتے، زیادہ نہیں ہوتے، ان پر ائمہ جرح و تعدیل کی نظر بھی نہیں جاتی، نہ زیادہ اس کے شاگرد ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جہالت یہ مطلق طور پر نقص نہیں ہے، جہالت مطلق طور پر نقص نہیں ہے۔ امام اصفہانی رحمہ اللہ، امام اظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ اس کے بارے میں امام اظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو جہالت ہے یہ عقل کی ضد مراد نہیں ہے، بلکہ جہل سے مراد اطلاع کی ضد ہے، یعنی اطلاع کی ضد ہے کہ اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ شخص جاہل ہے۔ حقیقت کا علم ہوتا تو وہ جاہل نہ ہوتا۔ اراد یحسبهم من لا یخبر امرهم، وہ ان کو گمان کرتا ہے جن کے معاملے کی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ بات تہذیب اللغہ جلد 1 صفحہ نمبر 680 میں ہے۔ ہم بھی کسی کے بارے میں اصل حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اپنی طرف سے بدگمانیاں اٹکل پچو لگا کر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور یہی جہالت ہے۔ امام اصفہانی صاحب لکھتے ہیں مزید، والجاہل تارۃ یذکر علی سبیل الذم وہو الاکثر، کہ جاہل کا ذکر کیا جاتا ہے کبھی کبھار مذمت کے سبیل سے، مذمت کرتے ہوئے، اور یہ اکثر ہے۔ وتارۃ لا علی سبیل الذم، اور کبھی کبھی جہالت کا ذکر، جاہل کا ذکر مذمت کے طور پر نہیں ہوتا، یعنی جاہل کا ذکر مذمت کے طور پر نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم کی جو آیت ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس میں یہی مراد ہے، یعنی یہ جہالت کا ذکر بطور مذمم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جہالت کا مواخذہ ہوتا ہے، ائمہ جرح و تعدیل اس پر نقد کرتے ہیں۔ جب محدثین کے ہاں لفظ مجہول کسی راوی پر بولا جاتا ہے تو اس میں عدالت بھی مراد ہو سکتی ہے اور عدالت کے برخلاف چیز بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یہ تب ہے جب اس راوی کی، اس محدث کے ہاں جہالت پر کوئی خاص اصطلاح نہ ہو، بلکہ مجہول کا عام جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ محدث کو اس راوی کی معرفت نہیں ہے جرح و تعدیل کے لحاظ سے، تو اس کو مجہول سمجھتے ہیں۔
تو اس وقت جہالت کا معنی ہوتا ہے اعتقاد شیء بخلاف ما ہوا علیہ، اور یہی لغت میں پہلا معنی ہے۔ کبھی کبھی ائمہ محدثین نے لفظ یجہالو بھی استعمال کیا ہے راوی پر، لفظ یجہالو یعنی مضارع کا مجہول راوی پر حکم لگاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں محدثین فلان جاہلہ المحدثون او یجہالو، یہ لفظ بھی لکھتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کا استعمال کیا ہے۔ میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 119 ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں وَإِنْ قُلْتُ فِيهِ جَهَالَةٌ أَوْ نَكِرَةٌ أَوْ يُجَهَّلُ أَوْ لَا يُعْرَفُ فَهُوَ مِنْ قِبَلِي، کہ اگر میں کہوں کس راوی کے بارے میں اس میں جہالت ہے یا نکارت ہے، یا یجہل کہوں، لا یعرف کہوں، تو یہ میری طرف سے ہوگا۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا عبداللہ بن عبید کے بارے میں جاہلہ ابو حاتم، یعنی لفظ جاہلہ یا یجہل بھی استعمال کرتے ہیں۔ کوئی میرا بھائی اس پر دراسہ کرے اور لفظ یجہل لکھ کر شاملہ وغیرہ میں سرچ کرے تو بہت زیادہ مواد مل جائے گا۔ جب راوی کے حالات نہیں ملیں گے، جرح و تعدیل نہیں ملے گی، تو محدث کہہ سکتا ہے کہ یہ راوی مجہول ہے یا یجہل ہے یا جہلہ فلاں ہے، یہ کہہ سکتا ہے، چونکہ راوی کی نسبت جہالت کی طرف کرنا اس اعتبار سے کہ اس پر یہ لفظ واقع ہو گیا ہے، جہالت واقع ہوئی ہے، یہ صفت، تو وہ راوی مجہول ہو جائے گا۔ جب ہم دیگر ائمہ محدثین کی کتب کی طرف جاتے ہیں تو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ مجہول راوی کے بارے میں فرماتے ہیں اپنی کتاب الکفایہ میں، صفحہ نمبر 149، الکفایہ فی علم روایہ۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے دورہ کرایا، وہ دورہ ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث میں سارا دورہ موجود ہے، وہ بھی ضرور سنیں۔ اور یہ کتاب تو 24 گھنٹے ہمارے بیگ میں ہونی چاہیے۔ اس کا میں نے عربی میں بھی اختصار کیا ہے اور اردو میں بھی۔ اللہ زندگی دے، کوئی نوجوان کھڑا ہو، میں ڈاٹا اس کو دے دوں گا سارا، وہ اس پر کام کرے، یہ بڑا ہی مفید کام ہوگا۔ امام خطیب بغدادی صاحب نے الکفایہ میں لکھا ہے ان المجہول من لم یشتہر بطلب العلم فی نفسی، کہ مجہول وہ راوی ہے جو طلب علم میں مشہور نہ ہو، فی نفسی ہی بذات خود، یعنی علم اس نے اگرچہ حاصل کیا ہے لیکن وہ مشہور نہیں ہوا۔ ولا عرفہ العلماء بہ، نہ ہی اس کو علماء نے پہچانا ہے۔ ولا عرفہ، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، ولا عرفہ العلماء بہ، نہ ہی علماء نے اس کو پہچانا ہے۔ ومن لم یعرف حدیثہ الا من جہت راو واحد، اور اس کی حدیث صرف ایک راوی کی وجہ سے پہچانی گئی ہے، یعنی اس سے بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہے اور وہ طالب علم میں مشہور نہ ہو، تو امام خطیب بغدادی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ راوی مجہول ہوتا ہے۔ الکفایہ صفحہ نمبر 149۔ جب ہم امام حافظ الدنیا ابن الصلاح رحمہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے اس قول پر اعتراض کیا ہے، نقد کیا ہے۔ تو امام ابن الصلاح فرماتے ہیں امام بخاری یعنی قد خرج البخاری حدیث اجماع لیس لهم الا راو واحد، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو ایک جماعت کی حدیثیں نکالی ہیں، حالانکہ ان سے بیان کرنے والا صرف ایک ہی راوی ہے، جیسے مرداس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے صرف قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک قوم کی حدیثیں نقل کی ہیں، ان سے بھی صرف ایک ہی بیان کرتے ہیں راوی، جیسے ربیع بن کعب علیہ السلامی ہیں، ان سے صرف
ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، یعنی یہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے امام خطیب بغدادی صاحب کی تعریف پر نقد کیا ہے کہ یہ کہنا کہ اس سے روایت کرنے والا صرف ایک ہو، حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم میں تو کئی ایک حدیث ہیں ایسے راویوں کی جن سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ یہ مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 102 اور 103 میں یہ اعتراض دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلقیح فہوم اہل العصر صفحہ نمبر 406 تا 409 میں مستقل بحث کی ہے تسمیت الصحابہ الذین انفرد بروایت عن کل واحد منہم واحد من التابعین، ان صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں کافی زیادہ جن سے بیان کرنے والا صرف ایک ہی تابعی ہے۔ ابن صلاح رحمہ اللہ کے اعتراض کا جواب امام نبوی رحمہ اللہ نے دیا ہے اور کہا ہے کہ امام خطیب بغدادی کی بات درست ہے، ان پر رد کرنا درست نہیں ہے مرداس اور ربیعہ کی وجہ سے، چونکہ یہ دونوں مشہور صحابہ ہیں اور صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ وقد اجاب النووی عن هذا الاعتراض بقوله والصواب نقل الخطیب ولا يصح رد علیہ بمرداس وربیعہ فإنهما صحابیان مشہوران والصحابۃ كلهم عدول۔ اللہ اکبر۔ یہ التقریب للنووی صفحہ نمبر 211 ہے تدریب راوی کے ساتھ۔ فلا یحتاج الی رفع الجہال عنہم بتعدد الرواۃ، تو جب صحابہ ہیں تو ان سے جہالت کو دور کرنے کے لیے زیادہ راویوں کو ہونا اس کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگر صحابی سے ایک بھی راوی روایت نہیں کرتا وہ پھر بھی مجہول نہیں ہے۔ یہ صحابی لفظ ہی ایسا مبارک لفظ ہے، ایک بہت بڑی تعدیل ہے، انبیاء رسل کے بعد سب سے بڑی تعدیل لفظ صحابی ہے۔ سبحان اللہ، جس پر لفظ صحابی آ گیا ہے جرح و تعدیل کے سارے قواعد ختم ہو جاتے ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہوتی ہے، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے۔ لفظ صحابی سن کر دیکھ کر ہمارے ذہن تر و تازہ ہو جاتے ہیں، دل و دماغ خوشبو کی طرح، خوشبو کیا چیز ہے، مہک اڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ انبیاء کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد سب سے زیادہ مسلمان مومن کے دل میں محبت صحابہ کرام سے ہے، کیونکہ وہ ہمارے دین کے راوی ہیں، دین انہوں نے ہی ہم تک پہنچایا ہے، تو ان پر جرح و تعدیل کے قوال پھٹاتے نہیں، ان پر تعدیل ہی تعدیل ہے۔ الصحابہ کلہم عدول، بات ختم ہوئی۔ صحابہ کے علاوہ جو راوی ہیں تابعین سے شروع ہو جاتے ہیں، جب ان سے دو راوی بیان کریں یا دو سے زیادہ جو مشہور ہوں علم کے ساتھ، تو اس راوی کی جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا اذا روا عن المحدث رجلان ارتفع عنہ اسم الجہالہ، جب کسی محدث سے دو راوی بیان کریں تو اس سے لفظ جہالت ختم ہو جاتا ہے۔ الکفایہ للخطیب البغدادی صفحہ نمبر 150 ہے۔ کبھی کبھی جہالت ایک راوی کی روایت سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اذا کان من النقاد الذین لا یروون الا عن الثقات، ہاں جب اسے بیان کرنے والا وہ ناقد امام ہو، جرح و تعدیل کا امام ہو، جو صرف ثقہ سے ہی بیان کرے، تو جب بیان کرنے والا صرف ایک ہے اور وہ ہے بھی ان میں سے جو صرف ثقہ سے بیان کرتے ہیں، تو پھر ایک سے ہی وہ جہالت ختم ہو جائے گی، جیسے امام مالک ہیں، امام شعبہ ہیں وغیرہ۔
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ عبداللہ بن ابی حبیبہ المدنی کے بارے میں کہتے ہیں اپنی کتاب تعجیل المنفعہ میں، قال ابن الحذا هو من الرجال الذين اکتفی فی معرفتهم بروایت مالک عنہم۔ امام ابن الحذا فرماتے ہیں یہ راوی عبداللہ بن ابی حبیبہ المدنی ان لوگوں میں سے ہے کہ میں ان کی معرفت میں صرف امام مالک کا ان سے روایت کرنے کو کافی سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حوالہ تعجیل المنفع صفحہ نمبر 147 ہے۔ تعجیل المنفع میں جو راوی اسی کی شرط پر ہیں ابن حجر رحمہ اللہ صاحب نہیں لا سکے، ان پر دراسہ ہمارے استاد محترم محدث شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب نے اتمام المنفع کے نام سے کیا ہے۔ تو تعجیل المنفع کے ساتھ یہ کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے، دونوں کتابیں پاس ہوں تاکہ جو استاد محترم نے استدراک کیا اس سے بھی ہم فائدہ لے سکیں۔